پولیٹیکل پارٹی ہے، میرے جو کارکن ہیں، ان کو اور میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب اگلا راستہ کیا ہے، کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارا ملک کا آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونی ہے، یعنی جب ہم نے اپنی اسمبلیاں پنجاب کی اور پختونخوا کی، جب ہم نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی تو ہم نے اس نالج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ 91 دن کا مطلب یہ کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ غیر آئینی ہوگی، یعنی یہ جو چیف منسٹرز کیئر ٹیکر کے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، 91 دن ان کے اوپر آئین کی وہ شک لگتی ہے جس میں یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہ ساری جو سزائیں اس کے ساتھ ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کا جو رولز اب تک سامنے آ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروایا تھا جب ہماری اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، تو نہ گورنر نے ابھی تک اس کے اوپر چلا ہے، دونوں گورنرز نہیں چلے، نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر چلی۔ اور جو سب سے حیرتناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن بے بسی ظاہر کر رہی ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، کہ جی وہ کوئی کہتا ہے، ہر قسم کی ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی پولیس نہیں ہوگی تو فوج نہیں ہوگی۔ تو میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ جس دن پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا اور پاکستان کی جوڈیشری عمل نہیں کروا سکتی، یعنی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے آئین، اور یہ آئین، کیونکہ جوڈیشری تو آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، تو وہ جب ایک چیز سامنے رکھتی ہے کہ یہ واضح آئین میں، اور اس کے بعد کوئی بھی حکومتی کوئی بھی ادارہ ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم جی اس میں تعاون نہیں کر سکتے، اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ملک کے آئین کے اوپر پاکستان کی عدلیہ عمل ہی نہیں کروا سکتی، تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی بربادی ایک ملک کی نہیں ہو سکتی۔ جنگیں ہار کے ملک بچ جاتے ہیں، پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایٹم بم، 2 ایٹم بم کے بعد ایک ملک 10 سالوں میں خوشحال ہو گیا۔ بم، جنگیں، زلزلے یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو۔ ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کا انصاف ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے اوپر عمل ختم ہو جاتا ہے، اور جب ججز اپنی ججمنٹ سے ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے۔ تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب 90 دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا۔ ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی 2 گورنمنٹس گرا دوں، ڈیزالو کر دوں۔ ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا۔ پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے، ان کو کہتے، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے۔ الیکشن سے جو آتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جو آکشن سے آتا ہے، یعنی جو لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگا کے کروڑوں روپے حرام کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے گورنمنٹ کراتا ہے، اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا، وہ اس ملک کو کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ جدھر مشکل فیصلے کرنے پڑے، یہ کہتے نہیں جی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے، انہوں نے کیا مشکل فیصلہ کیا؟ قیمتیں بڑھا دی۔ یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے کہ آپ آ کے ہر بجلی کی، گیس کی، سب کی، اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا؟ ہم بھی آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہمیں بھی کہا جا رہا تھا قیمتیں بڑھائیں۔ ہم نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی، ہم نے ویلتھ کریشن کی، ہم نے وہ اپنے ملک میں
زیادہ ڈالرز، تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز لے کے آئے. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک کی جب دولت بڑھے گی تو ہم قرضے واپس کریں گے. انہوں نے آ کے آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلائی، ساری چیزیں مہنگی کر دی کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہمیں، اور لوگوں کی کمر توڑ دی. اور جو آمدنی تھی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے. نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی، ریمیٹنس بھی نیچے آ گئی. اب ٹیکس کلیکشن نیچے آئی کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. جو ہماری پیداوار تھی، جو کسانوں کا حال ہے، وہ اب کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ. حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں. تو ان کے لیے جو مشکل اب ہے گورنمنٹ کے لیے، وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری اسٹرکچرنگ کروا دے. جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے، ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے. وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے. لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی کا خیال ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، کہ کوئی بڑا قابل، کوئی جینیس، کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملک کی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے. یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے. یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا. وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب میں کانٹریکٹ، میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا؟ کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی؟ آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے، آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہے ہیں. یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے. یہ بھی یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں، پہلے تو اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے. اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے. کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے. ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو. اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی، مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں، لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی. اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے، ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کو کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو. اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں بڑا کارنامے دکھاتی ہے. وہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا. ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16
जुलाई को प्रोविंशियल असेंबली के पंजाब में इलेक्शन जीते। हम कैसे जीते? क्योंकि बड़ा जबरदस्त टर्नआउट हुआ, पब्लिक, वो कभी बाय इलेक्शन में इतनी पब्लिक निकली नहीं, इसलिए हम जीत गए। और धांधली के बावजूद हम जीते। सब एक ही पेज पे खड़े थे, सारी पार्टीज एक तरफ थी, इनको पूरी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग थी, इलेक्शन कमीशन के साथ ही, क्योंकि पब्लिक बाहर निकले हम जीत गए। तो अब ये मुझे खौफ ये है कि कोशिशें कर रहे हैं कि एंड में जाके अगर इलेक्शन हो भी, पहले तो कोशिश इनकी है कि इलेक्शन ना होगा अगर एंड में, तो इतनी कम टाइम हमें कैंपेन का मिले कि ये उस कम कैंपेन को इस्तेमाल करते हुए ये इलेक्शन जीत जाए। ये इस वक्त जो इनकी हमें नजर आ रही है इनकी पॉलिसी, और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हम, अगर ये इनका ख्याल है कि हम चुप करके ये इनको इलेक्शन को चोरी करने देंगे, ये नहीं कर सकते। और ये अगर इनका ख्याल है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और पूरा प्रेशर इन्होंने अदलिया के ऊपर अब डाल दिया है, सारी कोशिश ये है कि किसी तरह इलेक्शन आगे जाए, तो उसके ऊपर हमने फैसला किया है कि हम ये जो अभी मैं तहरीक अनाउंस करूंगा, हम उसमें अब निकलने लगे हैं। मेरा जरा दूसरा इसी का पहलू, अब मैं जो अगला पहलू लाना चाहता हूं कि देखें, हम जो ये पिछले 10 महीने में हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह इंसानों की बुनियादी हकूक की कभी ऐसी खिलाफ वर्जी, पामाली नहीं हुई जो आज है। कभी इस तरह बेशर्मी से, यानी स्टेट पावर इस्तेमाल की गई सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो अब हो रहा है। मैंने इसकी कई मिसालें मैं कई दफ़ा बता चुका हूं कि जो शहबाज गिल से शुरू हुआ तशद्दुद, उसको नंगा किया गया, उससे जो जुल्म किया गया जेल में, मुझे अभी तक अफसोस है कि कोई उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जो जिम्मेदार थे उसके। उसके बाद आजम स्वाति से जो किया गया, अब जो आजम स्वाति से किया गया, वो कौम हिल गई। खास तौर पे पहले तो जो तशद्दुद किया, उसके बाद जो एक वीडियो कैसेट उसकी भेजी गई उनकी बीवी को और उनकी बेटी को। इस तरह की चीजें कभी इस मुल्क की तारीख में नहीं हुई कि ऐसी ब्लैकमेलिंग और ऐसा इस मुल्क में नहीं हुआ। और उसके बाद जो फौज चौधरी को उठाया, शेख रशीद को उठाया, लेकिन जो सहाफियों से हुआ, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये सारा कनेक्टेड है। मुंह बंद करवाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए सारी कैंपेन्स की गई। अरशद शरीफ से जो हुआ है, यानी मैं अरशद शरीफ का इसलिए कहता हूं कि इस तरह की तो हमने कभी सोचा भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं किया था कि इस तरह के एक पाकिस्तान के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से, जो उसके ऊपर FIRs काटी गई, उसको मुल्क से बाहर फिर धमकियां दी गई, और वो देखें उसको कि ऐसा वो एक मुजाहिद जो खड़ा रहा, राय हक पे खड़ा रहा, और फिर उसको जो कत्ल किया गया कीरिया में। यानी इस तरह की मेरे होते हुए तो कोई मैंने मिसाल नहीं देखी। हालांकि मैंने जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा, वहां कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई जो इन 10-11 महीनों में हुई। और उसके बाद में और भी जमील फारूकी, वो जाके बता रहे हैं कैसे नंगा किया गया, टॉर्चर। कितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, यंग लड़कियों को तो धमकियां, लड़कों को जिन्होंने उठाया और उसके बाद उनको किसी सेफ हाउस में लेके गए, वहां मार धाड़ करके उसको वापस ले आए। और इससे ये सोचा ये जा रहा है कि इससे ये कंट्रोल कर लेंगे मुल्क को। जिस तरह हम भेड़ बकरियां हमें मार मूर के तो हमें सारों को कंट्रोल कर लेंगे, ये सारा हो रहा है इसके पीछे। मैं इसके ऊपर खास तवज्जो जरा देना चाहता हूं कि मेरी जो JIT है, मैं ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं ये बार बार लोगों के सामने इस चीज को ले आया हूं। इससे पहले मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि 13 की रात को एक मुल्तान के अंदर पेपर्स दर्ज करवाने का जो टाइम था, उस एक इंसिडेंट होता है, नून लीग की और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कोई थोड़ी झड़प होती है। उसी दिन रात को नून लीग के कारकुनों को कुछ नहीं कहा जाता, एक दो के ऊपर FIR काट देती है, उनको कुछ नहीं कहा जाता। 20 तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में उस दिन सारी रात 2-2, 3-3 बजे घरों में घुसे। वहां ना चादर और चार दीवारी की ना इन्होंने परवाह की,
जिस तरह 25 मई में इन्होंने किया हमारे साथ, एमपीज के घरों में घुसे 2-2-3 बजे। भाई आप पुलिस है, ये पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है, तो लोग पुलिस से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? कौन सी दुनिया की पुलिस ये करती है? डाकुओं की तरह लोगों के घरों में घुसाते हैं 3 बजे, और वहां जाके औरतों के सामने, उनकी फैमिलीज के सामने वहां खौफ फैलाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन सी दुनिया में होता है? और किधर है इंसानों के? और ये कौन है? ये पॉलिटिकल वर्कर्स है। इन्होंने कौन सा जुर्म किया है कि ये जो अभी 25 में कौन सा जुर्म किया था कि जो इन्होंने जिस तरह का जुर्म किया? और आज देखें कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है न्यूट्रल, इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल गैर जानिबदार होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बिठाएं जो हमारे सख्त मुखालिफ, जिस तरह यह चीफ मिनिस्टर पंजाब का बैठाया हुआ है, इसकी चैनल देख लें, यह हमारा बदतरीन मुखालिफ है और आसिफ जरदारी का बगल बच्चा है। उसको लाके यहां बैठाया गया, और वो आदमी जो कि जिसका किरदार मशकूक है, जिसने नैब में सेटलमेंट की हुई है, यानी करप्शन के अंदर पैसे दिए हुए हैं, उसको ऊपर लाके बैठा दिया। उसने सारे वो ऑफिसर्स, हमने 23 ऑफिसर्स की लिस्ट दी कि इन्होंने हमारे ऊपर 25 मई पर तशद्दुद किया, उनमें से 16 को यहां वापस लाके बैठा दिया और अहम पोजीशंस पे बैठा दिया। और उन्होंने फिर जो किया अभी से आते साथ ही, यानी हमें है केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमने वॉलंटरली अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की। आनी चाहिए थी केयर टेकर जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी, हमारे मुखालिफिन को ऊपर बैठा के, और वो हरासा हो रहा है इस वक्त। हमारा अली साई हैं, मैं जरा एक और आपके मसाल, अली साई हैं दामाद चीफ जस्टिस पंजाब के, लाहौर हाई कोर्ट के। उसके ऊपर पहले किसी आदमी को पकड़ा, उसको बंद किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे केस बनाया उसके खिलाफ, और अब उसको नैब में बुलाया जा रहा है। उस्मान डार हमारे वहां सियालकोट के जो एमएनए के एस्पिरेंट है, एक आदमी को पकड़ा, वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी उसको पकड़ा, उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ, तुम स्टेटमेंट दो इसके अगेंस्ट। उसको लेके गए, उसको बंद किया, सेफ हाउस में बंद किया, उसको पहले मारा, धमकाया, नंगा किया, उसके बाद कहा आपके बीवी बच्चों से हम ये करेंगे, अगर आप ये नहीं करेंगे, उसे स्टेटमेंट साइन करवा ली। और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश इनकी कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए, डराया धमकाया जाए। इस वजह से मैं वो अभी तहरीक अनाउंस कर रहा हूं इसके बाद कि इनका जो आपका शौक है, इंशाल्लाह हम आपका शौक पूरा कर देंगे। लेकिन जो अफसोसनाक चीज है, मैं ये सिर्फ अपने कारकुनों का इसलिए बताना चाहता हूं कि एक तो ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करते हैं लोगों पे, फिर उसकी कहानियां आती हैं हमारे लोगों के पास कि जी ये आपके ऊपर जुल्म किया गया, ताकि वो बाकी लोग डर जाएं। हमारे एक एमपी हैं पंजाब के, उसको इन्होंने बुला लिया, डराया धमकाया, फिर उसको आजम स्वाति की उन्होंने वो वीडियो दिखाई जिधर आजम स्वाति के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। उसको दिखाया गया कि तुम्हारे से भी होगा। आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद कर रहे थे तो उसको कह रहे थे इमरान खान को बताए, उससे ये हम करेंगे। ये हमारे वो लोग हैं जो हम पेट काट के जिन एजेंसीज को पाल रहे हैं, वो ये धमकियां दे रही हैं। फिर वो शहबाज गिल उसके बाद सारा वक्त पूछेगी जी बताओ इमरान खान ने नहीं, उसने तुम्हारे खिलाफ स्टेट, यानी शहबाज गिल से मेरे खिलाफ उसे ले रहे थे, एविडेंस ले रहे थे कि बताओ कि इमरान खान ने करवाया ताकि मुझे फंसा सके। जिसको यहां सरकारी नौकरों को इन्होंने जो पंजाब में थे, जिनको अब ओएसडी कर दिया, उनको बार बार पूछते थे जी बचाओ कोई करप्शन है, कोई इन्होंने कुछ किया, कोई इन्होंने पैसे लिए कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पे। ये आज हाल है कि क्योंकि ये चाहते हैं कि हम इन करप्ट लोगों को मान जाएं, तो इस तरह के हालात हैं। लेकिन मैं जो सबसे जो हम सब के लिए एक फिक्र करने वाली बात है, मेरे ऊपर हमला होता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो पहले मैं कहता हूं कि ये हमला होने वाला है, मैं बताया सबको, मैंने मीडिया पे गया, लेकिन जिन्होंने हमला किया वो सारे इक्तदार में बैठे थे। एक डर्टी हैरी था, वो भी पावर में था, उसके पास सब सारी अंदरूनी पावर है।
دوسری طرف رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف. اب جب مجھے پتا تھا کہ یہ ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے، کیوں اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھی اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو جب یہ ہوا، جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا، تو میں اس کے اوپر ہم کافی بات چیت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شوٹر ہے. جو جے آئی ٹی بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا 3 شوٹر تھے. اس کا فرینزک تھا بھی، 3 جگہ سے گولیاں، وہ خول ملے گولیوں کے. اور وہ جو سارا بیانیہ تھا کہ ایک شوٹر نے اور دینی انتصاب پسند نے کیا، وہ سارا ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ جے آئی ٹی، میں صرف آپ کو یاد کراؤں کہ جو پنجاب کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی، اس میں نہ پنجاب کا جو ڈی پی او تھا گجرات کا، جس نے ویڈیو بنائی تھی، نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار، نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار، اور نہ جو سی ٹی ڈی جو ٹیررزم کی جو تھی، جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو، اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا، انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی، نہ وہ تیار ہوئے کہ نہیں ہم نہیں آپ کو، نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو سی سی پی او تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا. یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جے آئی ٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی. میں یہ پھر رول آف لا پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے. سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے، جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ، اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر قاتلانہ حملہ، اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا. پھر جے آئی ٹی جو بنی، اس کے 4 ممبرز نے جا کے ایک دم جے آئی ٹی کے خلاف بیان دے دیا. پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان 4 کے اوپر تفتیش کی اور ان کا ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، انہوں نے جان کے سیبوٹاج کیا. کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا؟ اب سوچیں وہ کتنا طاقتور ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں، ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی. یہ ہوتی ہے رول آف لا. اب سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو اس گورنمنٹ کا پارٹی کا ہیڈ تھا، اس کو انصاف نہیں دے سکے، تو باقیوں کو کیا انصاف دینا تھا اس گورنمنٹ نے؟ کس کی بات سن رہے تھے؟ اور اب آپ سنیں کہ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے. آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے جے آئی ٹی کی. جے آئی ٹی نے فائنڈنگز سامنے آ گئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جے آئی ٹی کو پہلے تو روک دیتی ہے، پھر وہ جو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو او ایس ڈی بنا دیتی ہے، ریکارڈ سیز کر لیتی ہے. اب یہ ذرا سنیں، ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے؟ عدالت پہلے تو وہ جو جے آئی ٹی کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جب وہ کیس لگتا ہے پچھلی باری، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں، اور وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا. اینٹی کرپشن کے نیچے جو اپنا آدمی اینٹی کرپشن کے اوپر یہ لے کے آتے ہیں، اپنے کا مطلب شہباز شریف کا آدمی، وہ ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دیتا. یعنی جے آئی ٹی کو جو عدالت کے سامنے وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتا جو اس کے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے. پھر وہ جو عدالت اسے کہتی ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ جو گجرانوالہ کا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے ڈی جی کو کہ ریکارڈ پروڈیوس کرے، ہمارے سامنے ریکارڈ لے کے آؤ. پہلے وہ ریکارڈ نہیں لے کے آتا، پھر دوسری 2 پروسیکیوٹرز جاتے ہیں اینٹی کرپشن میں وہ ریکارڈ لینے. جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 11 صفحے رہ گئے ہیں، سارا ریکارڈ جے آئی ٹی کا غائب ہو گیا، اور صرف اس میں سے 11 صفحے رہ گئے، چن کے وہ 11 صفحے جن کا کوئی بے معنی ہے. یعنی جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر دیا گیا اس نئی گورنمنٹ نے. اور پھر سنیں ذرا، اب میں ذرا پورا اس کو سمجھاؤں اب یہ کیا ہوا ہے. ایک جو ہوتا ہے جس کو جیل میں رکھا ہوتا ہے، اس کی بیل ہو جاتی ہے، یعنی 2 آدمی جیل میں، ایک کو بیل ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ہمارا کیس نہیں رجسٹر کرتی، کیونکہ پولیس میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتی، اور پولیس اپنی ایف آئی آر لے کے آتی ہے جس میں پولیس کہتی ہے ایک شوٹر ہے، جو جے آئی کا جو تفتیش ہوتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے 3 شوٹر ہے، تو ان کی ایف آئی آر تو بے معنی ہوگی نا. تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی، پہلے انہوں نے میرا جب ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی، اتنی تفتیش کے بعد آج کیا سامنے چیز آتی ہے
کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا, سیبوٹاج کیا. اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو 3 لوگ اس میں ملوث تھے, یہ آج کنفرم ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں, کیونکہ یہ صرف 3 لوگ کروا سکتے تھے. انہی کے پاس پاور ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں. ان 3 کے پاس یہ سارے, اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا, وہ ثابت ہو گیا. کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا ریکارڈ غائب کر دیا. اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے. اس میں یہ ساری کڑی انہی کی طرف جا رہی تھی. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجھے عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی آپ آ کے اپیرنس کرو, میرا سوال یہ ہے کہ میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں تو اس سے 2 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے. میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر حملہ ہوگا. مجھے تو کسی نے نہیں بچایا, نہ کسی نے میری کوئی پرواہ کی کہ اس کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہونے لگا ہے. اور کیونکہ کس نے بچانا تھا, جنہوں نے بچانا تھا وہ خود ہی ملوث تھے اس میں. اور تب ہی میں نے کہا تھا کہ اگر انہی کے اوپر چھوڑ دی تفتیش, یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے جو انہوں نے نہیں ہونے دی. اس سے اب آگے چلیں. اس کا مطلب کہ اگر یہ 3 لوگ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری جان ابھی بھی خطرے میں ہے, کیونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کون مجھے پروٹیکشن دے گا؟ کہ اگر یہ جو 3 ہیں وہ ڈرٹی ہیری ملا کے اور یہ جو رانا ثناءاللہ اور ان کے پیچھے ہے, تو کون پروٹیکٹ کرے گا مجھے؟ میں جب بھی میں جاؤں گا پبلک میں, ان سے خطرہ تو ان سے ہے, جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ ان سے مجھے خطرہ ہے. اور یہ ثابت ہو گیا جے آئی ٹی سے. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بس آخر میں. رانا ثناءاللہ نے بڑے زوروں شوروں سے کہا کہ جناب کہ میں نے یہ ایک میرے پاس آڈیو ہے کسی جج صاحب کے اوپر, امپلائی کر رہا تھا کسی جج صاحب کے اوپر. 1996 میں جب بے نظیر کی حکومت گرائی گئی تو وہ ذرا ججمنٹ دیکھ لیں جس میں فاروق لغاری نے جب جو گورنمنٹ گرائی, تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ بے نظیر گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ فون ٹیپنگ کرتے ہیں, لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں. جو صدر نکسن امریکن پریزیڈنٹ, جو بڑا تکڑا پریزیڈنٹ تھا, اس کی گورنمنٹ گری کیونکہ اس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مخالفین کے ٹیلی فون کو ٹیپ کرتا ہے, اس لیے اس کو جانا پڑا. تو یہ تو خود ہی انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس ہم فون ٹیپ کرتے ہیں. اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ جانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اس مافیا کا ہے, کیونکہ یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں, مافیاز یہ چیزیں کرتے ہیں انصاف سے بچنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے. میرے اوپر بھی کہا جی میری ٹیپیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. میں ایز پرائم منسٹر, میں نے عدالت میں بتایا ہوا ہے کہ میری پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے میری وہ مجھے انہوں نے ٹیپس بنائی ہوئی تھی, اور میری سیکیور لائن کے اوپر میرے پرنسپل سیکرٹری سے بات چیت انہوں نے ایجنسیز نے پبلک کر دی. تو اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا, یعنی میں اب اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ملک کو بالکل ہی, یعنی آپ پہلے تو یہ جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اس پہ نہیں چلتے. فواد چودھری کو ہائی کورٹ کے جج بلاتے گئے کہ ان کو پیش کرو میرے سامنے, اور آئی جی لے کے اس کو اسلام آباد چلا گیا. بار بار ان کو کہا گیا, 3 دفعہ جج نے کہا کہ میری عدالت میں پیش کرو, وہ اسلام آباد چلا گیا. تو اگر آپ یہ کریں گے, پہلے تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں مانیں گے, اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گے, تو ملک میں قانون تو ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ جنگ ہے پاکستان کی. یہ جو جنگ میں آپ کو حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی ان قوموں کو ملتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, رول آف لا ہوتا ہے, جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں, جدھر انویسٹر سرمایہ کار ان کو اعتماد ہوتا ہے ایک سسٹم کے اوپر, وہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں. تو جس قوم میں ججز کی ججمنٹ ہی نہیں ہو رہی, مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں؟ کون اس سسٹم کے اندر بلیو کرے گا کہ وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ جج فیصلہ بھی کر دے تو اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا, کون آئے گا انویسٹ کرنے؟
اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا موجودہ حالات، یہ حالات تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. یہ جب ایک پھوڑا نکلتا ہے تو کینسر کی وجہ سے نکلتا ہے، اندر سے تو کینسر ہو. یہ کینسر یہ ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے یا انصاف نہیں ہے. اس کی کینسر کی وجہ سے قبضہ گروپ بھی پھر رہے ہیں پاکستان میں، کمزوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اس کینسر کی وجہ سے طاقتور ڈاکو NRO لے لاتے ہیں، اربوں روپے کی اپنی کرپشن معاف کر دیتے ہیں. کمزور صرف جیلوں میں جاتا ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے. یہ جنگ ساری حقیقی آزادی کی انصاف کے لیے. یہ جو 26 سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سفر شروع کیا تھا، انصاف کی تحریک، یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم سب کو قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بٹھایا گیا، اس مافیا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک. میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں. ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے، اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے، جیل بھریں گے. ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو. یہ جو ہم خوف کے سامنے جھکتے ہیں، میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے. اور وہ آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پچھتائیں گے، ادھر کے لوگ پچھتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے. اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیہ ہم نے ہونے دیا. وہی آج حالات ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے، یہ ڈراتے ہیں ہمیں. جس طرح فرعون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا. آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہمیں یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں، ہم جیل بھر دیں گے. ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ، چوروں کو اوپر مسلط کر دیں، چور پھر ہمیں ڈرائیں جیلوں سے، عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں. قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ یہ اب اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی، اب یہ جو منی بجٹ دیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے 1 سال پہلے آپ کے بینک میں، بلکہ اپریل میں 10 مہینے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی، بینک نہیں، آپ کی تنخواہ ماہانہ 30,000 تھی، آج صرف وہ 20,000 رہ گئی ہے. یعنی آج صرف وہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتے ہیں. اور اب ایک اور مزید طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا. جو آج مہنگائی ہے، آج کی شرح میرے خیال میں 30-32 تھی، آج اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے، 38-39 پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی ابھی اور بڑھے گی. تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں. کیونکہ ہمارا جس طرح روپے کی قیمت گرتی رہی اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے، لیکن کیونکہ ڈالرز میں ہے وہ ڈالر زیادہ چیزیں خریدتا ہے. تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. یہ جو ملک میں اس وقت عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا. تو انشاءاللہ بدھ کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی، اپنی تحریک، اپنی پارٹی کو، سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ شروع کریں گے اور یہ سارے پاکستان کے اندر ہماری یہ تحریک جائے گی.